شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لیکن گلزار پیدا کی گل کی محک مسلمان خلافت چلے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سکوت اس ملک کے جانباز کا زیر ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں ترنگوں نے اپنا جل بچھایا، وہ اپنی شطرانہ و عیارانہ جلوے سے برسر رہے، ملک کے آزادی پر ان کا تصور ہوا۔ انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی و غلامی کا فتنہ ڈالنا شروع کیا، ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین جنت کے عیش و عشق کا شکار ہونے لگی، ان کی فتح و عزت کی چادریں انگریزوں کی حوصلہ کا نشانہ بن گئی۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینے سے نکلتے خیال کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی صفاقی و کھلے دل سے رہائی برتاتے ہوئے کسی وجہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ سرفرازی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، سرفرازی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، لیکن اثر کتنا باز باطل میں ہے۔ لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کرتے تھے، وہ معاشرہ جو بیرونیوں کی آقا کرتا تھا، وہ برادری جس کا وجود نے بے چین کیے دے رہا تھا، وہ جماعت جس کے اتحاد و اتفاق سے بیرونیوں کی نیندیں حرام تھی، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج اور ان کے دلوں میں معجزت پائیدار جذبہ جہاد انگریز حکومت کے کارنے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، اور شیروں کے بھی میدان سے بڑھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف کیا تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان مدارس کی کڑیوں کو ختم کر دیا جائے اور سب عزیز اسلامی مراکز کے نام و نشان مٹا دیے جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے دور اسلامی مقتداؤں کو، جنہوں نے انگریزوں کی اس مفہوم سازش کے ملحقات کو دولت قام دیا، اس وقت کی مونی جہادم کو لا دیا، انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیروں نے زور دیا۔ حضرات اکابر نے اس ملک میں دین و اسلام کی تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا، اور اپنے خون جگر سے ان دینی اداروں اور اسلامی مدرسوں کی آبیاری و آبادی کی۔ ہمارے پیشوا بزرگ اچھی طرح جانتے تھے جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، ان کے دلوں میں دین پر مرتبہ کا جذبہ باقی رہے گا، جب تک ہندوستان میں یہ مدارس باقی رہیں گے، اسلام کی شمع روشن پاش رہے گی، جب تک ہندوستان میں دینی مکاتب آباد رہیں گے، مسلمان اپنے عقائد و افکار و خیالات میں پختہ رہیں گے، اور اسی کی بدولت ہر میدان میں انہیں فتح و کامیابی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ ان مسلموں کے لگائے پودے آج طاقت و تناؤ درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان مدارس کے فیض کا دیکھا رہا ہے، یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو
اپنے ضیابہ کے مسئلہ نور کر رہے ہیں. اگرچہ بارہ فلک نے انہیں آنکھیں دکھائی, گردش وقت نے جلسے خوار پھینکنے کی دھمکی دی, دشمنان اسلام نے اور موت پر مخالفت کی. ان مدارس و مکاتب کی اہمیت کو میں آپ کو کہاں تک بتاؤں. حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا, انہی اداروں سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا. دنیا کے کسی کونے میں آج اسلامی عالم لہرا رہا ہے, ایمان یقین کی سنیں چل رہی, علم و حکم کا دریا دے رہا, اور انہی مدارس کا احسان اور ان کی دین ہے. اس بس میں جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے اس رات تک. اس بس میں جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے اس رات تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوار جنوں سے زندہ تک. سو بار سمارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسے برہم کو, سو بار سمارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسے برہم کو. اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. افسوس صد افسوس یہ مدارس کا اس قابل ہے, انہیں سینے سے لگایا جاتا, گردوں پہ بٹھایا جاتا, انہیں بولنے بولنے کا موقع دیا جاتا, ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا, ہر ممکن انہیں سب شاداب رکھنے کی کوشش کی جاتی, کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی بات سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان آزاد ہوا. انہی مراکز کے جادہ سپاہیوں کی جدوجہد کے بعد باشندگان عہدے نے سکون اور رحمت کا احساس لیا. انہی خانقاہوں میں اللہ کی صدا بلند کرنے والے مسلموں کے دور کے طفل انگریزوں سے نجات و رہائی نصیب ہوئے. انہی مراکز کا وجود ان کی حالت سے نہیں اتر رہا ہے. یوں دکھاتا ہے ہم کو نصر باغبا, یوں دکھاتا ہے ہم کو نصر باغبا, جیسا جو شنکر کو شک نارا رہی. سوال یہ ہے کہ آج ہمیں دن کیوں دیکھنے پڑے. شرپسندوں پر مدارس کے خلاف زیر افشانی کا موقع کیسے ملا. ان اداروں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کی ان میں سبق کہاں سے آئی. کیا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, کیا اس میں ہماری بے دردی کا سبب نہیں ہے, کیا ان باطل تحریکات میں ہماری حالت و لاپرواہی کا رکنا نہیں ہے. اور یقیناً ہے اور اس طرح ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو ہم سے زیادہ غیروں نے سمجھا ہے. مکاتب دینیا کی عبادت کو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے محسوس کیا ہے. ان دینی اداروں کے فوائد کو ہم سے زیادہ غیروں پر آئے ہیں. یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہی مدارس کے جوابوں میں انگریز جیسے مظاہر کو ہندوستان چھوڑنے کا مجبور کر دیا تھا. اس لیے صرف انگریزوں کی برابری ان کی یہی کوشش ہے کہ ہندوستان سے مدارس و مکاتب کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے. ان دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا بتا کر ان پر پابندی عائد کی جائے. انہیں ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ٹھہرا کر اپنے مشن سے روک دیا جائے. مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے. علماء اور طلباء کی بے بنیاد گرفتاریاں کی جائے اور صرف شک کی بنیاد پر انہیں جیلوں کی سلاخوں میں دھکیل دیا جائے. کیونکہ جب تک مسلمان میں علماء موجود ہے ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا, قرآن باقی رہے گا, احادیث بھی زندہ رہے گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ رہے گا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کے اجندے اور گوشے میں مدارس اسلامیہ کی شجرکاری کریں, دینی مکاتب کو آباد کریں اور جو موجود ہیں ان کی احیائی و آبادی کریں اور آران انہیں سب شادابی کی فکر کریں. اور یہ یقین رکھیں کہ اگر اندرونی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, مسکینوں کے دلوں میں ایمانی معرفت کو دل روشن کر دی, ان کے سینوں میں دین اسلام کے عظمت کو بیدار کر دیا, نوجوانان اسلام کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا, تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے نہیں دکھ سکتی. اس سے کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. غدار ہم ہیں تو پابند وفا تم بھی نہیں, غدار ہم ہیں تو پابند وفا تم بھی نہیں, اپنی قصت پہ نہ اترا خدا تم بھی نہیں. وہ یقیناً